شہباز شریف اور بلاول بھٹو مناظر پر آمنے سامنے، بلاول کے نواز شریف کو مناظرے کے جواب میں شہباز شریف کا سندھ کے معائنے کا چیلنج۔ صدر نون لیگ نے کہا سندھ میں دعوت دیں، مناظرہ بھی ہوگا اور موازنہ بھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے چیلنج قبول کر لیا۔ شہباز شریف سے تاریخ اور جگہ کا نام مانگ لیا، گمبٹ، تھرپارکر اور کراچی میں مناظرے کی دعوت دے دی۔ کہا راہ فرار اختیار نہ کریں، بتائیں کس شہر میں کس تاریخ کو مباحثہ کرنا ہے۔ ایران کے علاقے سراوان میں 9 پاکستانی قتل، 3 زخمی، پاکستان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فوری تحقیقات کر کے ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ بزدلانہ حملے پاکستان کو دہشت گردی سے لڑنے کے عزم سے نہیں روک سکتے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا پاکستانیوں کے قتل پر اظہار افسوس، ایرانی حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، ابھی کچھ حتمی نہیں کہہ سکتے۔ ایرانی حکومت کو تحقیقات پاکستان سے شیئر کرنے کا کہا ہے۔ ایران میں قتل کیے گئے 9 مزدوروں میں سے 5 کا تعلق پنجاب کے علاقے علی پور سے تھا۔ جاں بحق پاکستانی 8 سال سے ایران میں مقیم تھے۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملنے پر علی پور میں فضا سوگوار، لواحقین کی حکومت سے مقتولین کی میتوں کو ایران سے واپس وطن لانے کی اپیل۔ پاکستان کو نواز دو کے سلوگن کے ساتھ مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور جاری۔ 1 کروڑ نوکریاں، مہنگائی میں کمی، نیب کا خاتمہ شامل، معاشی بحالی، سستی بجلی اور گیس دینے کے وعدے۔ نواز شریف نے کہا 2013 میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت بننے دینا غلط فیصلہ تھا، یہ بیماری ادھر سے ہی آئی ہے۔ فضل الرحمان کی بات مان لیتے تو نہ ہوتا بانس نہ بجتی بانسری۔ خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ جلد بے وقوف بن جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو کے 1 تیر سے 3 نشانے، کہا بھٹو کی بیٹی پر ظلم کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے ان کی اپنی بیٹی پر ظلم ہوا۔ ایک جماعت کہتی تھی عورت کی حکمرانی منظور نہیں، اب مکافات عمل کا سامنا کر رہے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے سب کو جیل میں ڈالوں گا، آج خود جیل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں جو آج کرا رہے ہیں یہی کل آپ سے ہوگا۔ مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو گرفتار نہیں کروں گا۔ جعفر کیس میں بڑی پیش رفت، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو سرکار کی طرف سے وکیل مل گیا۔ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر۔ ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جج سے تلخ کلامی۔ شاہ محمود قریشی نے وکیل سے فائل چھین کر دیوار پر دے ماری، عدالت کی وارننگ۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو اپنے وکلا سے بات کرنے کی اجازت مل گئی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا سرکار کی طرف سے دیے وکلا پر عدم اعتماد۔ شاہ محمود قریشی نے کہا جن وکلا پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ ہماری کیا نمائندگی کریں گے، ہم نہ ان کی کو جانتے ہیں نہ ہی انہیں کبھی دیکھا ہے۔ جج نے کہا آپ کو جتنا ریلیف دیا جا سکتا تھا دیا۔ سائفر کیس میں مزید 9 گواہوں پر جرا مکمل۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے مرکزی وکلا عدالت نہ آئے، پیر سے 12 گواہان پر جرا شروع ہو۔ مریم نواز کے بھی بلاول بھٹو پر نشانے، کہا تعلیم کا منشور دینے والوں کے اپنے صوبے کے اسکولوں میں بحث بندی ہے۔ پنجاب میں جلسہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہاں جلسہ کریں۔ جہاں نواز شریف کا منصوبہ نہ ہو، ایک اور شخص ہے جس کی خیبر پختونخوا میں 10 سال حکومت رہی، جس کے منشور میں گھڑی چوری اور پیٹرول بم ہے، جو اس نے پولیس کے جوانوں پر چلایا۔ اپنے بچے لندن میں بیٹھے ہیں اور دوسروں کے بچے جیلوں میں پڑے ہیں۔ ووٹ دیتے وقت سوچ لینا، اس نے آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے خواہش مند کے پاس خدمت کا ویژن نہیں، وہ ڈیل کی اپیل کرتا ہے۔ 8 فروری کو پلیٹیلیٹس کی طرح آپ کی ڈیل بھی غلط ثابت ہوگی، عوام آپ کو شکست دیں گے۔ بلاول کہتا ہے میں نے حکومت بنوانی ہے، عوام فور سیل نہیں، آئندہ ڈیلوں کی حکومت نہیں آئے گی، حکومت عوام کے ووٹ سے بنے گی۔ سولر سے 300 یونٹ بجلی مفت، علاج اور تعلیم بھی مفت۔ پیپلز پارٹی نے
चुनो नई सोच को के स्लोगन से इंतखाबी मंशूर पेश किया। किसानों के लिए किसान कार्ड, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड का वादा, तनख्वाहों में डबल इजाफा, रिहायशी मकानात भी मंशूर का हिस्सा, स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना देने का ऐलान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क्स का कयाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नए शहर का वादा, नून लीग के मंशूर में अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी भी शामिल। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक आर्टिकल 62 और 63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर हो, छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जमातें तो नकल कर रही हैं। नून लीग वाले कहते हैं नवाज शरीफ का मंशूर सच्चा है। नवाज शरीफ का इख्तिदार आपने 3 बार देखा, सबको पता है वो कितना सच्चा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पीटीआई वालों ने नकल की, शेर को रोकना है तो तीर को वोट दें। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में तेजी। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में जलसा करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी और हब में पिंडाल सजाएगी। रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो जियालों का खून गरमाएंगे। हब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी कराची और जेयूआई घोटकी में जलसा करेगी। इंतखाबात के नताइज इकट्ठे करने वाले सिस्टम EMS में खामियां। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान को नताइज की तरसील में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन की मसाइल फौरी दूर करने की हिदायत। नताइज की तरसील में मसाइल हुए तो रिटर्निंग अफसर को ज़ाती तौर पर नतीजे से आगाह किया जाएगा। शेखुपुरा के इलाके छबरा में 4 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। कत्ल होने वालों में 2 खवातीन, 1 बुजुर्ग शख्स और 1 बच्चा शामिल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को तेजधार आले से कत्ल किया गया। वाक़े की तहकीकात शुरू। बारिशें लौट आई। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का निज़ाम मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल। 31 जनवरी तक मुल्क में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद और पोठोहार में वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान। मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली और सरगोदा में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, योब, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में 28 और 29 जनवरी को बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हुक्काम के मुताबिक मरी और गलियात में बर्फबारी से सड़कों की सूरत हाल खराब हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सयाह मोहतात रहें। नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ से कहा था हुकूमत ना लें, अगर हुकूमत ले ली है तो छोड़ दें। शहबाज शरीफ ने हुकूमत छोड़नी थी, तकरीर तैयार थी। इस्तीफे से चंद घंटे पहले अल्टीमेटम दे दिया गया। मैंने कहा सर नहीं झुकाएंगे, इनको अल्टीमेटम की कीमत का पता लग जाए फिर हम अपना काम करेंगे। माजी की ज्यादतियों को भूलकर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। कुछ लोगों का मंशूर धरने और एहतजाज है। हमें मुद्दत पूरी करने दी होती तो मुल्क बहुत आगे होता। इक़्तिदार में आकर वही करेंगे जो मंशूर में लिखा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क पर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाते हैं जो मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं। एक वक्त था जब जमीयत कमजोर थी, अब जमीयत ताकतवर कुव्वत है। कोई माई का लाल किसी गरीब की तरफ टेढ़ी आंख से देखेगा, हम उसकी आंखें उखेड़ देंगे। किसी ताकतवर का हाथ गरीब के गिरेबान तक जाएगा, हम वो हाथ ही तोड़ देंगे। आसिफा भुट्टो की कराची के इलाके केवाड़ी में रैली। जियालों का भरपूर इस्तकबाल। आसिफा भुट्टो ने कहा, बिलावल भुट्टो का मंशूर अवाम का मंशूर है। तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात चाहते हैं तो बिलावल का साथ दें। किसानों की खुशहाली के लिए तीर पर मोहर लगाएं। 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन में 2018 की तारीख नहीं दोहराई जाएगी। MQM ने इलेक्शन का बायकॉट किया तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गई।
MQM ایک بار پھر کراچی کو آباد کرے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا بلاول بھٹو لاہور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی بنائیں گے، وہ کراچی کی ایک ماڈل UC نہیں دکھا سکتے۔ MQM نے NA 236 گلشن اقبال میں انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا۔ سعید غنی نے کہا عوام جانتے ہیں 5 سال میں پیپلز پارٹی نے کام کرائے، پانی کا مسئلہ حل کرایا، نئی لائنوں سے اختر کالونی اور کشمیر کالونی تک پانی گیا۔ جماعت اسلامی والے ہمارے صحیح کاموں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ ہم نے جو سڑکیں بنائی وہ تاریخ میں نہیں بنی، مجھے پرانے ہرانے کے لیے ساری جماعتیں متحد ہو چکی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کے گھر میں راشن نہیں تو اس کے گھر پر راشن باکس پہنچائیں گے۔ بزرگ اپنے علاقوں میں کمیٹیاں بنائیں۔ گورنر سندھ کا 75 سال سے زائد عمر کے افراد کو حج اور عمرہ کرانے کا بھی اعلان۔ کراچی میں شادی والے گھر میں لوٹ مار کی کوشش ناکام، بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ملزم زخمی، اہلکار کو بھی گولی لگی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مزید 7 بچے نمونیا سے جاں بحق، 24 گھنٹے میں مزید 924 بچے نمونیا میں مبتلا۔ لاہور میں 212 بچے متاثر ہوئے، پنجاب میں جنوری میں نمونیا سے 240 بچے دم توڑ گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی PCB بورڈ آف گورنرز کے رکن نامزد۔ الیکشن کمیشن نے نیا بورڈ آف گورنر تشکیل دے دیا، 11 ارکان شامل۔ بورڈ 3 سال کے لیے چیئرمین PCB کا انتخاب کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں پر جرمانے، لوئر دیر کے آزاد امیدوار ہمایوں خان کو 50,000 روپے جرمانہ، نواز لیگ اور JUI امیدواروں پر بھی جرمانہ عائد۔ انتخابی ریلیوں میں شرکت اور ریاستی وسائل کے استعمال پر بلدیاتی نمائندوں کو بھی جرمانے۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی کو FIA نے طلب کر لیا، 5 فروری کو FIA گوجرانوالہ میں پیش ہونے کی ہدایت۔ مونس الہی پر سوشل میڈیا پر عدلیہ کے خلاف بیان جاری کرنے کا الزام۔ فراڈ کیس میں فواد چودھری پر فرد جرم 10 فروری کو عائد کی جائے گی۔ فواد چودھری کی جانب سے بغیر ہتھکڑی لگائے عدالت میں پیش کرنے کی درخواست دائر۔ دانیال عزیز کا پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کا الزام، کہا میرے حلقے میں سرکاری ملازمین سے زبردستی شناختی کارڈ لیے گئے، ناجائز اختیار استعمال کر کے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ FIA کی جانب سے صحافیوں کو نوٹسز دینے پر سپریم کورٹ کا ازخود نوٹس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پیر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ پریس ایسوسی ایشن کا اظہار تشویش، کہا صحافیوں کو ہراساں نہ کیا جائے، نوٹسز فوری واپس لیے جائیں۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت، جج محمد بشیر نے کیس کی سماعت کی، مزید گواہوں کے بیانات قلم بند۔ جج محمد بشیر کی رخصت کی درخواست منظور نہ ہوئی، ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست واپس لے لی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں CTD کا آپریشن، 11 مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں سے دھماکہ خیز جیکٹ، بم اور ڈیٹونیٹرز برآمد۔ دہشت گرد مختلف اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جعلی نرسنگ کالجز کا نیٹ پر پکڑا گیا، FIA نے سرغنہ سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ حکام کے مطابق ملزمان نے لاہور، اوکاڑا، ملتان میں جعلی نرسنگ کالجز بنا کر ہزاروں طلباء سے کروڑوں روپے لوٹے۔ حمزہ شہباز شریف کی لاہور میں ریلی، کہا 8 فروری کو پورے پاکستان میں شیر کی دھاڑ گونجے گی، 2013 کی طرح ترقی کا آغاز ہوگا، 8 فروری کے بعد ہماری جنگ مہنگائی سے ہوگی، شیر پر مہر پاکستان کی ترقی پر مہر ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا نون لیگ کی حکومت بنی تو 5 سال جھگڑے اور فساد ہی ہوں گے، عوام اور سرکار میں اعتماد کا فقدان ہے، ملک میں سالانہ 5000 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، عوام کے ٹیکسز پر مغل بادشاہوں کا طرز زندگی سیب نہیں دیتا۔
جہانگیر ترین نے کہا سابق حکمرانوں نے تھانہ کچہری کی سیاست کو فروغ دیا، روایتی سیاست کا خاتمہ کر کے لوگوں کو انصاف دلانا ہے۔ لودھرا میں روزگار کے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے، نوجوانوں کو سافٹ ویئر ہاؤسز میں نوکریاں دیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا، کہا الیکشن کمیشن کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی، پریس کانفرنس کا مقصد انتخابی مہم کا حصہ بننا نہیں تھا، نہ تو انتخابی مہم میں حصہ لیا اور نہ ہی حصہ لینے کا کوئی ارادہ ہے۔ الیکشن کے سیکیورٹی عمل کو فول پروف بنانے کے لیے لاہور پولیس نے ایپلیکیشن تیار کر لی۔ ایپ سیکیورٹی پر تعینات تمام عملے کے موبائل فونز پر اپلوڈ کی جائے گی۔ ایپ کی مدد سے پولنگ اسٹیشنز کی جیو ٹیگنگ ممکن ہوگی۔ الیکشن میں صرف 11 دن باقی، 8 فروری ووٹ سب سے ضروری، آپ کی ہماری ووٹ ڈالنا ذمہ داری، اگلی حکومت کون بنائے گا، اگلا وزیر اعظم کون آئے گا، جوڑ توڑ سیاسی ملاقات، مذاکرات، ٹکٹ سے امیدواروں کے نام پر ریلیاں، جلسے اور جلوس، کہیں دعوے کہیں وعدے، ووٹنگ گنتی اور نتائج الیکشن کی سب سے تیز، سب سے بڑی، سب سے بہتر، سب سے غیر جانبدار اپڈیٹ اور خبریں صرف ہم نیوز پر۔ غزر میں پاک فوج کے زیر اہتمام ونٹر فیسٹیول، مہمان خصوصی فورس کمانڈر ناردرن ایریاز اور اسپیکر گلگت بلتستان کی شرکت، شہریوں کی تقریبات میں بھرپور دلچسپی۔ اور حلوہ پوری، ٹکا بوٹی، توا چکن، چائنیز، ٹرکش اور تھائی کھانے۔ اسلام آباد میں پکوانوں کی مہک، اسپورٹس کمپلیکس میں 3 روزہ ایٹ فوڈ فیسٹیول نے رونقیں لگا دی۔